बासिल एपिसोड 46। वो एकदम परेशानी से आगे बढ़ी और एक ही जुस्म में अटल के सोफे के करीब आ गई जहां वो बैठ रहा था। वो परेशान की सूरत लिए अटल के बहुत करीब बैठ गई। वो मैं अटल इसके यूं पास आकर बैठने पर और भुचका गया। समझ में नहीं आ रहा था इसके इस तरह के अमल पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे। अटल, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर? हाँ, गया गया था मैं। रात को मेडिसिन भी ली है। एक ही सांस में 3 जुमलों का अगला झूठ बोला। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, नाश्ता बना देती हूँ। नहीं, वो मैं कर चुका हूँ। फिर से झूठ। एक झूठ को छुपाने को बहुत से झूठ इसकी जान पर बन गई। चलो फिर मैं सूप बना देती हूँ। मैं सूप बहुत अच्छा बनाती हूँ। तुम पियोगे, तुम्हें आराम मिलेगा। वो चहक कर गोया हुई और झट से अपनी जगह से उठी और बाजू में पहने स्प्रिंग ब्रेसलेट से ही खुले बालों को पोनी में कैद किया। वो गड़बड़ाकर इसके पीछे ही सोफे पर से उठा। इससे पहले को कुछ बोलकर मना करता, जेसिका बेतकल्लुफी से किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में एक तरफ खड़े फ्रिज खोला और मतलूबा चीजों के लिए निगाहें घुमाने लगी। चीजों की मौजूदगी पर मुतमईन होकर जैसे ही वापस पलटी, बमुश्किल अटल से टकराते हुए बची, जो माथे पर हाथ रखे खड़ा था। बैठो, मैं खुद तलाश कर लूंगी सब। बैठो, जाकर आराम करो। लाड से कहते हुए मुस्काई। अटल ने गहरी सांस खारिज की और लॉन्च की तरफ पलटा। वो मुस्कुराती हुई तेजी से सूप की तैयारी में मगन हो गई। लॉन्च में बैठकर भी वो बार बार जैसिका की तरफ देख रहा था, जो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार इसके लिए खाना तैयार कर रही थी। प्यार और वो, इस लफ्ज को फरामोश किए तो कितने साल बीत गए थे। जैसिका के साथ वो भी फ्लर्ट करता रहा था। वो सब दुरान के कहने पर था, तो वो सब एक खेल की तरह बिना कुछ महसूस किए करता गया। लेकिन आज जैसिका का यूं शर्माना और ख्याल करना, बेशक ये सब परेशान कुन था, लेकिन बुरा नहीं लग रहा था। इसने सोफे से पुश टिकाई और गहरी सांस खारिज करते हुए जेब में से मोबाइल निकाला, दुरान का नंबर डायल किया और कान से लगाते ही मुंह फुसूर कर वापस सोफे पर पटक दिया। दुरान ने इसे इतना बेवक्त क्यों कर दिया था? जवेरा को तलाश करने में वो हर वक्त इसके साथ रहना चाहता था। बेचैनी से छत को घूरते हुए वो एक बार फिर से उलझ गया। होश तब आया जब मुस्कुराती जैसिका ट्राली सजाए इसके पास आ खड़ी हुई। ट्राली पर भाप उठता सूप और जैसिका की अपनायत भरी मुस्कान। पल भर में ही वो इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में देने का फैसला कर गया। अब जब तक दुरान की वापसी नहीं होती, इसे इसी रवैये के साथ काम चलाना था। वो गहरी नींद से जागी तो कुलसमंदी से बोझल होती आंखें खोली। नरम तकिए में इसका सर तकरीबन धंसा हुआ था। दवा का असर और थकन से चूर जिस्म को कंफर्टर ओढ़ने के बाद कब नींद आई पता नहीं चला। इस कमरे में दुरान की मौजूदगी का एहसास एक सायादार दरख्त से कम नहीं था। लाख वो इस पर बरहम, लाख नालां थी, लेकिन वो इसका सब कुछ था। इसका सबसे करीबी रिश्ता। दुरान की मोहब्बत पर चाहे अभी दिल को मुकम्मल यकीन आने में वक्त दरकार था, लेकिन इसकी अपनायत और मुखलस होने पर कोई शक नहीं था। इतने घंटों की जागी वो यूं बेखबर सोई और अब जाकर आंख खुली। चंद सेकंड ये याद करने में लगे कि वो कहाँ है। इसने कंफर्टर को चेहरे पर से हटाया और गर्दन को ऊपर उठाकर कमरे का जायजा लिया। कमरा बहुत बड़ा था और 2 हिस्सों में बटा हुआ था। इसके वाले हिस्से में जहां जहाजी साइड बेड लगा था, इस वक्त मुकम्मल तारीकी थी, जबकि दौरान जहां सोफे पर बैठा था, वहां लैंप और लैपटॉप की रोशनी थी। लैपटॉप मेज पर खुला था और वो खुद सोफे पर सिमट कर सो रहा था। यहाँ अमेरिका जैसी सर्दी तो नहीं थी। हाँ, अलबत्ता रात के इस पर उनकी बहुत हद तक बढ़ चुकी थी। वो बिना किसी कंफर्टर और कंबल के सिमट कर सो रहा था। जरूर इसे सर्दी लग रही होगी। इसी फिक्र के जेर असर सब कुछ भुलाए वो आहिस्ते से कंफर्टर को खुद पर से उतारती अपनी जगह से उठी। शाल को कंधों के गिर्द लिपटा और नंगे पांव ठंडे फर्श पर चलती वहां तक आई जहां वो बेखबर सो रहा था। वो अपने मखसूस अंदाज में कुशन को दोनों बाहों में भेंचकर सीने से लगाए मासूमियत की इंतहाओं को छूता हुआ गहरी नींद में था। इतने बड़े कमरे में हीटर खुनकी को मात देने में नाकाम थी। निचले लब को दांतों में दबाए वो उलझी खड़ी थी। क्या इसे उठाना चाहिए कि उठे और जाकर बेड पर सो जाए, या फिर कंफर्टर लाकर इसे ओढ़ा दूं? इसने इसी सोच के कश्मकश में कदम आगे बढ़ाए तो थम गई। लैपटॉप पर रोशन स्क्रीन पर जगमगाती तस्वीर इसकी तमाम तर तवज्जो अपनी तरफ मजबूर कर चुकी थी। ये इसकी और दौरान की रिसेप्शन की तस्वीर थी। दौरान ने इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल कर रखा था। बिलशुबा तस्वीर में वो बहुत मुख्तलिफ और हसीन लग रही थी, लेकिन इसके साथ खड़े दौरान की शख्सियत के आगे वो कुछ नहीं थी। झूठी मुस्कुराहट सजाए हुए वो दुनिया का हसीन तरीन मर्द लग रहा था। वो यूं ही एक तक तस्वीर पर निगाहें जमाए खड़ी थी,
جب دوران کی اچانک آنے والی آواز پر چونک کر نگاہیں گھمائی۔ کیا ہوا؟ اتنی سردی میں یہاں کیوں کھڑی ہو ایسے؟ وہ نیند سے بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھولے پیشانے پہ بل ڈالتا اس سے سوال کر رہا تھا۔ شاید سردی کے باعث سے اس کی آنکھ کھلی تھی اور جویریہ کو یوں کھڑا دیکھ کر حیرت سے اٹھ بیٹھا۔ بیڈ پر چلے جائیں۔ جویریہ کی جھجکتی آواز ابھری۔ وہ پاس پڑی ہوڈ کو اٹھا کر پہن رہا تھا۔ اس کی بات پر بازو استین پر ہی تھم گئی۔ چہرہ اوپر اٹھائے اور دستگی سے دیکھا۔ اس کی ناراضگی میں بھی خالص بیویوں والی فکر پر پیار آ گیا۔ فکرے میں تھوڑا رد و بدل ہو سکتا ہے کیا؟ جویریہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ مسکراہٹ کو دباتا چمکتی آنکھوں میں شرارت سموئے دیکھ رہا تھا۔ بیڈ پر چلے جائے کے بجائے یہ جملہ بیڈ پر آ جائیں بھی تو ہو سکتا ہے۔ دوران کے شریر سے جملے کے پیچھے چھپے معنی پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھمک گئی۔ بمشکل دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالا۔ یہ دوران ہی تھا؟ ذہن نے دل کو جھنجھوڑ کر حیرت سے سوال کیا۔ مجھے نماز ادا کرنی ہے، سپٹا کر نگاہیں چرائے اور بات ہی بدل دی۔ دوران خفیف سا کہکا لگاتا اپنی جگہ سے اٹھا تو بالکل اس کے مقابل کھڑا تھا۔ یہاں جانماز تو نہیں ہوگا؟ جانماز کی جگہ کوئی دھلی چادر بھی ہو سکتی ہے۔ فوراً حل پیش کیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اچانک خیال آیا آنکھ کھلنے کا سبب کیا تھا؟ اسے تہجد ادا کرنی تھی۔ چادر۔ دوران نے اپنی کمر کے دونوں اطراف میں ہاتھ دھر کر نگاہوں کو متلاشی ارد گرد گھمایا۔ ڈریسنگ پر نگاہ جا کر تھم گئی۔ ڈریسنگ روم کی الماری میں شاید کچھ مل جائے۔ وہ بات کرنے کے دوران ہی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ واپس پلٹا تو ہاتھ میں ایک عدد چادر تھی۔ جویریہ نے آہستگی سے چادر کو اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے کچھ دور کونچ پر رکھتی آگے بڑھ گئی۔ وضو کر کے واپس آئی تو وہ پھر سے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد بیڈ پر جانے کے بجائے بے سبب و بے اختیار وہ اس کے صوفے کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ آج جس لڑکی نے میرا میک اپ کیا تھا، ریڈ شوز مجھ سے اتروا لیے تھے۔ خاموش کمرے میں ایک دم سے اس کی آواز گونجی تو دوران جو لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا مگن تھا چونک کر رکا۔ سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ کوئی بات نہیں، ان میں ٹریکر نصب ہے، ٹریک کر لیں گے شوز، سنجیدگی سے جواب دیا اور پھر سے لیپ ٹاپ اسکرین پر نگاہ جما دی۔ دوران کی اس لاپرواہی پر اسے خود پر ہی غصہ آ گیا۔ آخر کو کیا ضرورت تھی یوں آ کر بات کرنے اور فکر ظاہر کرنے کی؟ سنو! دوران کی آواز پر وہ پلٹتے پلٹتے تھم گئی۔ سوالیہ مگر حد درجہ بے تنائی سے دیکھا۔ تم ناراض ہو؟ دوران نے بھویں اچکائے فکر مندی سے سوال کیا۔ نہیں، ناراض تو اپنوں سے ہوا جاتا ہے۔ جویریہ کے بزاسا جواب پر اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہی تھا کہ وہ سپاٹ لہجے میں مزید وضاحت کر گئی۔ اور اپنے کبھی آپ کو چارہ نہیں بنایا کرتے ہیں؟ اف! اس کی باتیں ہمیشہ سے دل پر لگتی تھی۔ دوران گہری سانس خارج کرتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ وہ ناک پھلائے خفا کھڑی تھی۔ چہرے کے گرد شال اب بھی نماز صورت کی تھی۔ مانتا ہوں میں نے جو بھی کیا وہ سب کرنے کے بعد تمہیں مجھ سے ایسا ہی بیہیو کرنا چاہیے، لیکن یقین کرو میں مجبور تھا۔ تم سے محبت ہو جانا ایک بے اختیار عمل تھا جس کو میں جنسی پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ ندامت بھرے لہجے میں صفائی دی۔ کبھی ایک بات کو دوسری دفعہ نہ دہرانے والا آج اس عورت کو بار بار صفائی دے رہا تھا۔ وہ سچ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ آپ مجھے اس بارے میں آگاہ بھی تو کر سکتے تھے، مجھے اعتماد میں لے سکتے تھے، میں کبھی آپ کو انکار نہ کرتی۔ بتانے کی بھی اجازت نہیں تھی، آپ ان سے چھپ کر مجھے بتا دیتے۔ مطلب تم کہہ رہی ہو میں ان سے جھوٹ بولتا؟ دوران نے بھونج کا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ وہ ایک دم سے اور غصے میں آئی۔ ایسا کب کہا میں نے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ اچھا، جھوٹ بولنے سے اتنا گھبراتے ہیں لیکن دھوکہ دینے سے بالکل نہیں گھبراتے؟ چڑ کر ترکی بترکی جواب دیتی وہ اپنے جملے کو بنا تولے بول گئی۔ دوران کے لبوں سے مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی۔ گھبرایا تھا، بہت گھبرایا تھا، آہستگی سے کہتا وہ بے ساختہ اس کے پرنم چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے قریب ہوا۔ جویریہ اس کی درستگی پر پھر سے مجسم کی طرح تھم گئی۔ رویا بھی تھا، زندگی میں پہلی بار رویا تھا۔ جویریہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نم لہجے میں کہتا وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اور قریب کر چکا تھا، اتنا قریب کہ دونوں کی پیشانی ایک دوسرے سے جا ملی۔ تمہیں کھونے کی سوچ جب بھی ذہن میں آتی تو دل کے بند ہونے جیسا احساس تھا۔ انگوٹھی کی پوٹ سے اس کے دائیں گال کو محبت سے سہلاتا وہ لفظ لفظ اپنے جذبات اسے بتا رہا تھا۔ تم بہت خاص ہو میرے لیے، وہ ہو جس نے میری روح کے زخموں کو بھر دیا، میرے اندر کی تلخی کو موم کر دیا اور میری کرواہٹ کو مٹھاس بنا دیا۔ لہجے میں انتہا کی خماری اودھ رہی تھی۔ نگاہیں نرماہٹ سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور ہاتھوں کی انگلیاں
اب اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہی تھی۔ دوران آپ اللہ سے اتنے دور کیوں ہیں؟ خاموشی میں اچانک اس کا سوال گونجا تو دوران کا انگوٹھا اس کے گال پر سرکتا وہیں رک گیا۔ چہرے پر چھائی بے خودی اور خماری پل بھر میں ہی غائب ہوئی۔ وہ بڑے حق سے سوال کی اب جواب کے لیے منتظر کھڑی تھی۔ گہری خاموشی تھی۔ 1 2 3 سیکنڈ۔ میں اللہ کے قریب جانے کے قابل کہاں ہوں؟ سرد لہجہ فضا میں گونجا۔ جویرے کے چہرے کو ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کرتا وہ پیچھے ہوا اور لب بھنچے تیزی سے پلٹا اور واپس لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اللہ نے اپنے قریب آنے کے لیے کوئی اصول نہیں بنائے۔ وہ تو سب کی سنتا ہے، سب کو معاف کرتا ہے۔ آپ نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتے؟ وہ روب سے اگلا سوال کرتی وہیں جمی کھڑی تھی۔ دوران نے ضبط سے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی۔ میں نے گناہ نہیں کیا، میں سراپا گناہ ہوں، سنجیدگی سے مگر بے دلی سے جواب دیا۔ وہ نگاہیں اب لیپ ٹاپ پر جمائے ہوئے تھا۔ مطلب؟ وہ جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی۔ دوران نے پیشانے پر الجھن کی لکیریں رقم کی اور جھٹکے سے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب جان لو گی تو یہ جو ناراضگی ہے نفرت میں بدل جائے گی اور 1 منٹ سے پہلے مجھے چھوڑ دو گی؟ دوران نے سپاٹ لہجے میں الجھا سا جواب دیا۔ وہ سرایہ سے آگے بڑھی اور اس کے سامنے کھلے لیپ ٹاپ کو بند کر دیا۔ دوران نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں میں جھانکتے غصے سے گویا ہوئی۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔